کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گھر کے پیچھے بکریاں چرا رہے تھے کہ اسی اثنا میں آپ کا بھائی جو ہے وہ بھاگتا ہوا آیا اپنے ماں باپ کی طرف، وہ کہنے لگا کہ اماں ہمارے قرشی بھائی کو کوئی لے گیا۔ تو بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں دوڑی، میرے شوہر دوڑے، ہم نے خوب شور شرابہ کرنا شروع کیا تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ چراگاہ کے اینڈ میں ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا اور اس پہ ایک درخت تھا، تو اس درخت کے ٹہنی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان کو اپنے گلے سے لگایا اور میں نے کہا کہ بیٹا کیا ہو گیا، کیا بات ہے، آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ تھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے اور وہ مجھے اٹھا کر یہاں لے آئے، پھر انہوں نے میرا سینہ مبارک چاک کیا اور میرے دل مبارک سے ایک ٹکڑا نکال کر اس کو کاٹ کر پھینک دیا، پھر اندر سے مجھے سارا معاملہ جو ہے وہ دھویا، سارے آرگنز وغیرہ دھوئے اور اس کے بعد ان کو واپس لگا کے سیل کر دیا اور چلے گئے۔ تو علماء کا اس میں یہی بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینہ مبارک سے وہ سیاہ ٹکڑے کا نکالنا وہ جگہ کا نکالنا تھا کہ جہاں شیطان بیٹھ کر وسوسے ڈالتا ہے دل میں۔ حالانکہ اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں وہ وسوسوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن بشر تو ہوتے ہیں۔ شاید یہی سبق ہمیں پڑھانا ہو اللہ نے کہ یہ ہے انسان اور تم ہی میں سے ہے، اس لیے اس کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو انسانوں میں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کو ان سے پاک کیے دیتے ہیں۔ تو جو لوگ آئے وہاں پر جمع ہوئے، انہوں نے جو ہے بی بی حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے بچے پر کوئی اثر وغیرہ ہو گیا ہے، ایسا کرو ایک فلاں جگہ جاؤ، وہاں پر ایک آدمی بیٹھتا ہے، وہ اثر وغیرہ نکال دیتا ہے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے بیٹے پہ کوئی اثر وثر نہیں ہوا ہے، لیکن ان کے شوہر نے بھی ضد کی اور باقی لوگوں نے بھی ضد کی، تو خیر بہرحال اس کاہن کے پاس چلے گئے۔ اس کاہن نے آپ کو غور سے دیکھا اور کہا کہ لوگوں اس بچے کو قتل کر دو، کیونکہ اگر تم نے اس کو زندہ چھوڑ دیا تو یہ تو تمہارے معبودوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں مجھے تو اتنا غصہ آیا نا، تو وہ کہتی ہیں میں لڑ جھگڑ کے اپنے بیٹے کو لے آئی، لیکن مجھے ایک ڈر سا پیدا ہوا۔ پھر ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ گھر کے باہر بیٹھے تھے کہ وہاں سے چند لوگ گزرے جو اہل کتاب میں سے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کے غور سے دیکھنے لگے، ٹکٹکی باندھ کر آپ کے اعضائے جسم کو دیکھتے اور آپ کو دیکھتے اور آپ کی آنکھ مبارک کو دیکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں نا ایک لال سا رنگ تھا اور وہ پرماننٹلی رہتا تھا، اور ایک تو اس کی وجہ سے وہ ایک ایکچولی نشانی تھی نبوت کی جس کو اہل کتاب جانتے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے نا بڑی غور سے دیکھا اور کہنے لگے کہ اس کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ نہیں، اس کی آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہی رہتی ہیں، تھوڑی سی لال لال سی رہتی ہیں۔ اس نے کہا اچھا تو اس کے ماں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کی ماں میں ہوں۔ تو اس کا باپ تو پھر مر گیا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، اس کا باپ زندہ ہے، اندر ہے، میرا شوہر حرس۔ اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اس کی ماں تو زندہ ہوگی لیکن اس کا باپ کو مر جانا چاہیے۔ اس نے کہا نہیں بھائی، اس کا باپ زندہ ہے، کہو تو میں بلا کے لاتی ہوں۔ کہتے ہیں یہ تمہارا بچہ ہے؟ اس نے کہا اور کس کا بچہ ہے؟ تو خیر کہتی ہیں بہرحال میں نے انہیں کسی طرح تسلی دے دلا کے بھگا دیا، لیکن میرے دل میں یہ کھٹکا پیدا ہوا کہ کچھ ہو نہ ہو، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں رہنا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں۔ تو پھر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا اور میں مکے کی طرف چل پڑی۔ پھر بی بی آمنہ کے پاس ہی آپ رہے، یہاں تک کہ بی بی آمنہ آپ کو 6 برس کی عمر میں مدینے لے گئیں تاکہ آپ اپنے رشتہ دار بنو نجار سے مل لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں جہاں پھرتے لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی، اور یہود تو وہاں کافی عرصے سے آباد تھے، وہ آ کے آپ کو دیکھتے اور بڑی حیرانی سے دیکھتے، پھر آپ کے باقی معجزات کے آپ پر سایہ ہونا اور یہ تمام چیزیں بھی لوگ دیکھتے۔ تو بی بی آمنہ کو ایک تشویش ہوئی کہ کہیں یہ میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچائیں، تو وہ جلدی وہاں سے نکل آئیں اور ساتھ ایمن بھی تھی، اور وہ جب سفر کر رہی تھی مدینے کی طرف تو ابوا کے مقام پر وہ سخت بیمار ہو گئیں اور وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کو دفنایا گیا ابوا کے مقام پر۔ یہ مدینے سے مکے آتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے۔ واپس آ گئے مکہ مکرمہ، اور آپ اب اپنے دادا عبد المطلب کی سرپرستی میں تھے، اور ان کے دادا نے ایمن کو آپ کی گارڈین شپ کے لیے رکھ لیا تھا
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے ام ایمن کے بارے میں کہ یہ میری ماں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تھوڑے بڑے ہو گئے تھے، تو ابو طالب چونکہ تاجر تھے اور تجارتی قافلوں میں جایا کرتے تھے اور اپنا قافلہ بھی لے کے جایا کرتے تھے، تو اسی طرح کا ایک انتظام انہوں نے شام کی طرف جانے کے لیے کیا۔ ابو طالب نکل گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی اٹھنے کی لگام پکڑ لی اور کہا، چچا آپ مجھے کس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میری تو نہ ماں ہے نہ میرا باپ ہے۔ اور ابو طالب کو اتنا پیار آیا کہ اٹھا کے پھر اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا لیا۔ راستے میں ایک عیسائی خانقاہ کے پاس ٹھہرے تو خانقاہ کا جو عابد تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو طالب کے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ تو نبی ہے۔ تو ابو طالب نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے یہ نبی کیا ہوتا ہے، کیونکہ مکے والوں کو تو نہیں پتا تھا کہ نبی کس کو بولتے ہیں۔ تو عابد نے جواب دیا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آسمان سے خبریں آتی اور پھر وہ زمین والوں کو اس کی اطلاع دیتا ہے۔ اس کے بعد ابو طالب نے اپنا سفر جاری رکھا اور وہاں سے آگے نکلے اور ایک اور جگہ ٹھہرے جہاں پر ایک راہب رہا کرتا تھا اور وہ اس خانقاہ کا عابد تھا۔ تو اس نے بھی آ کر کے ابو طالب سے یہی پوچھا، جب اللہ کے رسول کو دیکھا کہ یہ کون ہے تو ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ اس کا باپ زندہ نہیں ہو سکتا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ تو ابو طالب نے پوچھا تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ تو راہب نے جواب دیا کہ اس کا چہرہ ایک نبی کا سا چہرہ ہے اور اس کی آنکھیں ایک نبی کی سی آنکھیں۔ اللہ اکبر، یعنی اتنی نشانیاں اللہ نے اللہ اپنے رسول کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے سے پہلے لوگوں کو دے رکھی تھی۔ تو ابو طالب نے کہا کہ سبحان اللہ، جو کچھ تم کہہ رہے ہو اللہ اس پر قادر ہے۔ اس کے بعد یہ قافلہ آگے روانہ ہوا اور بصرہ شہر میں پہنچا جہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام تھا بحیرہ۔ بحیرہ اس کا لقب تھا اور نام اس کا جرجیس تھا، اور یہ بہت بڑا عالم تھا نصرانی مذہب کا۔ بحیرہ نے قافلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ یہ سخت دوپہر کا وقت تھا اور آپ پر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا تھا۔ پھر جب یہ قافلہ ایک درخت کے نیچے آ کر ٹھہرا تو اس نے بدلی کی طرف دیکھا جو اس درخت پر سایہ ڈال رہی تھی، اور اس درخت کی شاخیں اس طرف کو جھک رہی تھیں جس طرف وہاں حضرت تشریف رکھتے تھے۔ تو یہ تمام شانیں دیکھ کر اس کو اس بات کی طرف یہ ہوا کہ تو ہو سکتا ہے یہی وہ نبی ہو جس کے بارے میں ہم سے کہا گیا۔ تو اس نے جو ہے ایک بڑی دعوت کا انتظام کیا۔ تو سارے لوگ جب آ گئے اور کھانا کھا چکے تو اب بحیرہ جو ہے وہ کھانے کے دوران یہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے، ایک ایک آدمی کو دیکھ رہا ہے۔ تو آخر میں اس نے پوچھا کہ کیا کوئی رہ گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں سب آ گئے، کوئی بھی نہیں رہا۔ اس نے کیا واقعی میں کوئی نہیں رہ گیا پیچھے؟ تو ایک شخص کہنے لگا کہ ہاں، ایک بچے کو ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں تاکہ ہمارے سامان کی دیکھ رکھ کرے۔ تو بحیرہ نے کہا کہ ایسا مت کیجیے، اس لڑکے کو بھی بلا کے لائیے۔ حارث بن عبد المطلب تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا تایا تھا۔ اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آیا اور آپ کو لا کر اس نے بٹھایا۔ جب آپ کھانے سے فارغ ہو گئے تو بحیرہ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اقسمک باللات والعزى، میں آپ کو لات عزا کی قسم دیتا ہوں، لات اور عزا کی قسم دیتا ہوں کہ جو آپ سے پوچھوں گا آپ سچ سچ جواب دیں گے۔ تو آپ نے کہا لا تقسمنی باللات والعزى انی ابغضهم اشد البغض، خبردار مجھے لات و عزا کی قسم نہ دینا، میں ان سے سخت بغض رکھتا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا آپ ناراض نہ ہو، اقسمک باللہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ تو آپ نے کہا اچھا پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ اس نے ان تمام علامتوں کے متعلق سوال کیا جو بھی اس کے ذہن میں تھی۔ پھر اس نے آپ سے کہا کہ تو کیا آپ اپنی کمر پر سے کپڑا اٹھا سکتے ہیں کہ میں مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے اپنے پیٹھ پر سے وہ کپڑا اٹھایا اور اس نے جیسی مہر نبوت دیکھی تو اس کو بوسہ دیا۔ پھر بحیرہ نے قریش سے مخاطب ہو کر کہا کہ قریشیوں حیران کس بات پر ہوتے ہو؟ تم جب اس گھاٹی میں پہنچے تو کوئی پتھر اور درخت ایسا نہ تھا جس نے اس پاک ہستی کو سجدہ نہ کیا ہو، اور یہ تمام
اللہ کی مخلوقات سوائے نبی کے کسی کو تعظیماً جھکتے نہیں ہیں. یہ عبادت کا سجدہ نہیں، تعظیم کا سجدہ تھا، جو پہلی امتوں پر جائز تھا لیکن ہماری امت میں اللہ کے رسول نے منع کر دیا. اس کہ وہاں پہ رومیوں کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نشانی دیکھ لی تو آپ کو پہچان لیا، جو بحیرہ نے بھی دیکھی تھی. اس پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہا تو بحیرہ نے انہیں روکا اور انہیں خدا کی طرف توجہ دلائی اور وہ باتیں یاد دلائیں جو آسمانی کتاب میں موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں کا ذکر کیا اور منع کیا کہ اگر وہ سب مل کر آن حضرت کو نقصان پہنچانا بھی چاہیں تو نہیں پہنچا سکیں گے، کیونکہ آپ کی حفاظت کا انتظام تو اللہ نے کیا ہے. بحیرہ راہب ابو طالب کے پاس آیا. اس نے کہا دیکھو ابو طالب، میری بات مانو تو اس بچے کو لے کر واپس چلے جاؤ، کہ اس کو اگر اہل کتاب نے دیکھ لیا تو وہ اس کو نقصان پہنچا سکتے. ابو طالب نے اپنے غلام کو کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل خیریت و عافیت کے ساتھ واپس مکہ مکرمہ پہنچا دو.